بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 2، صفحہ نمبر 89۔ دین و ایمان کی آزمائش۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر مصیبتیں۔ الفاظ: غریب، داغنا، حرکت، جنبش، احد، اعلان، درندگی، ناکام، وجہ، سبب، ہمسر، راحت، مذہب۔ جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہوتا تو غریب مسلمانوں کو پکڑتے۔ عرب کی تیز دھوپ ریتیلی اور پتھریلی زمین کو دوپہر کے وقت جلتا توا بنا دیتی ہے۔ وہ ان غریبوں کو اس توے پر لٹاتے، چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ کروٹ نہ بدلنے پائیں، بدن پر گرم بالو بچھا دیتے، لوہے کو آگ پر گرم کر کے اس سے داغتے، کسی کو پانی میں ڈبکیاں دیتے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام کے دشمنوں نے زمین پر انگارے بچھائے اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو ننگا کر کے ان انگاروں پر چت لٹا دیا۔ ایک شخص چھاتی پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا کہ حرکت نہ کر سکیں، یہاں تک کہ انگارے پیٹھ کے نیچے پڑے پڑے پسینے سے ٹھنڈے ہو گئے۔ ان انگاروں کے داغ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی کمر پر آخر عمر تک رہے۔ حضرت بلال کو ٹھیک دوپہر کے وقت جلتی بالو پر لٹایا جاتا اور پتھر کی چٹان ان کے سینے پر رکھ دی جاتی کہ جنبش نہ کرنے پائیں، اور جب اس سے کام نہ چلا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسی باندھی گئی اور لونڈوں کے حوالے کر دیے گئے۔ وہ ان کو شہر کے اس سرے سے دوسرے سرے تک گھسیٹتے پھرتے تھے، لیکن حضرت بلال کی ایک ہی رٹ تھی: احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، ایک ہے۔ حضرت عمار کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا جاتا اور اس قدر مارا جاتا کہ بے ہوش ہو جاتے۔ ان کے والد اور والدہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا۔ حضرت سمیہ حضرت عمار کی والدہ تھیں۔ ابو جہل نے اسلام لانے کے جرم میں حضرت سمیہ کے بدن کے نازک حصے میں برچھی ماری، جس سے حضرت سمیہ شہید ہو گئیں۔ حضرت یاسر حضرت عمار کے والد تھے، یہ بھی کافروں کے ہاتھ سے اذیتیں سہتے سہتے شہید ہو گئے۔ حضرت صہیب حضرت عمار کے دوست تھے، دونوں ساتھ ہی اسلام لائے تھے۔ ان کو بھی ایسی ہی اذیتیں دی جاتی تھیں۔ حضرت عثمان جب اسلام لائے تو دوسروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے رسی سے باندھ کر خوب مارا۔ حضرت ابوذر نے جب اپنے اسلام کا اعلان کیا تو قریش نے ان کو مارتے مارتے لٹا دیا۔ حضرت زبیر مسلمان ہوئے تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ دیتے اور ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے۔ اس قسم کے بہت سے ظلم ہیں جن کا پورا بیان تم بڑی بڑی کتابوں میں پڑھ لو گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تمام ظلم، یہ تمام بے دردی اور یہ تمام درندگی ناکام رہی اور ایک بھی مسلمان اسلام سے نہ ہٹا۔ بات یہ ہے کہ جو مسلمان ہوتا تھا
او کسی لالچ کی وجہ سے نہیں، کسی خوف کے سبب سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کو یقین ہو جاتا تھا کہ اسلام سچا ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں، کوئی ہمسر نہیں، اس کے کوئی بیٹا بیٹی نہیں، بیوی یا بھائی بند نہیں۔ وہ ایک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ عبادت صرف اس کی کرنی ہے، اس کے سوا جس کی پوجا کی جائے وہ غلط ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ جو مسلمان ہوتا وہ اس بات کو پورے یقین سے جان لیتا کہ دنیا کی تمام مصیبتیں دوزخ کے آگ کے سامنے ہیچ ہیں، اس کو اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت ہو جاتی اور وہ سچائی کا ایسا شیدائی بن جاتا کہ تمام تکلیفوں کو راحت سمجھتا، مصیبت کے کانٹوں کو پھولوں کی پنکھڑیاں جانتا۔ سبحان اللہ! اسلام بھی کیسا سچا اور پیارا مذہب ہے کہ ان مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے چاہنے والے بڑھتے ہی رہے۔ مسلمانوں، تم آرام اور راحت کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ اسلام کا بول بالا کرو، اللہ سے رشتہ جوڑو، انصاف اور سچائی کو پھیلاؤ اور بری باتوں کو دنیا سے ختم کرو۔ مسلمان ہونے کا یہ مقصود نہیں کہ دنیا میں عیش و آرام ملے گا یا دولت یا عزت ملے گی۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انصاف اور سچائی کے راستے پر عمل کرو، اپنی آخرت درست کرو۔ تم اگر انصاف اور سچائی کے راستے پر عمل کرو گے تو دنیا کی عزت اور دولت بھی تمہارے قدم چومے گی، مگر پہلے سچائی کے ساتھ جینا سیکھو، انصاف کے لیے مرنا سیکھو، اللہ کے لیے قربان ہونا سیکھو۔ باقی استاد صاحب نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات پڑھ چکے ہو ان کو یاد کرو، ان کو دل و دماغ میں جماؤ، باقی حالات آئندہ سال بتائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا تعلیم دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوالات: حضرت عمار کے والد صاحب کا کیا نام تھا اور والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ حضرت عمار کی والدہ کو کس طرح شہید کیا گیا؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو کس نے باندھ کر ایذا پہنچائی تھی؟ صحابہ کرام جو سینکڑوں قسم کی اذیتیں سہتے تھے وہ اسلام سے کیوں نہیں ہٹتے تھے؟ ان مصیبتوں کے دور میں اسلام بڑھا یا گھٹا؟ اسلام نے کس طرح ترقی کی؟ مسلمان کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ مسلمان کیوں پیدا کیا گیا؟ مسلمان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑھا ہوا کیوں ہے؟ ختم شدہ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 2۔